محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج کا ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے. انشاءاللہ ہم قرآن پاک اپنا شروع کرنے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق دے اور شرح صدر فرمائے ہم سب کی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے. صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی سب صورتوں میں عظیم ترین صورت فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت ہے. ترتیب کے لحاظ سے قرآن کی یہ پہلی صورت ہے، لیکن اس کے نزول کا وقت جو ہے پہلا نہیں. قرآن کی کچھ صورتیں پہلے نازل ہوئیں اور کچھ بعد میں نازل ہوئیں. مطلب کچھ حصہ قرآن کی صورتوں کا کسی وقت نازل ہوا، کچھ کسی وقت نازل ہوا، لیکن سورہ فاتحہ کے بارے یہ پہلی صورت ہے جو کہ مکمل نازل ہوئی تھی. تو اس قرآن کے اور قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں سورہ فاتحہ یہ مکی ہے. کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں. اس صورت میں کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے کہ اگر بیمار کے اوپر دم کر کے اس کو تلاوت کے بعد اس کو دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے شفا عطا فرماتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ایمان اتنے پختہ نہیں ہیں جو ہمیں ان کے ثمرات اور ثمرات ہمیں نظر نہیں آتے. اس کے لیے ہمیں چلے کرنے کی اور دوسرے وظائف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن صحابہ کرام جو تھے ان کے اتنے پختہ ایمان تھے کہ جب وہ کسی پہ اس صورت کا دم کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اثر سے ان کو صحیح بھی کر دیا کرتے. اور جو کچھ قرآن میں آتا ہے اسے خلاصہ قرآن بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ سب بسم اللہ میں آ گیا، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ سارا بسم اللہ کے با میں آ گیا. با کا معنی کل ہم نے پڑھا تھا ساتھ. کس کا ساتھ؟ اللہ کا ساتھ. یعنی یہ اللہ کے کلام کا مقصد اللہ کے بندوں سے اللہ کو جوڑنا. تو کلام جو ہے اللہ کو جوڑنے والا ہے. اللہ کا کلام ہمیں اپنے رب سے جوڑتا ہے. تو جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ سارا بسم اللہ میں، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی ساری با کے اندر آ گیا. کہ یہ سارے اس کا مقصد جو ہے قرآن کے نزول کا کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ اللہ سے جڑ جائیں، ان کا اللہ سے جو واسطہ ہے، اللہ سے جو تعلق ہے وہ مضبوط ہو جائے. اس صورت کا شان نزول کے بارے میں ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنگل میں جاتا تھا، یعنی ابتدائے اسلام سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ذکر و فکر کے لیے، عبادت کے لیے اللہ کی پہلے غار حرا پہ بھی چلے جایا کرتے تھے. کافی دن کے لیے اپنے کھانے پینے کا سامان لے جاتے اور وہاں پہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے. انہوں نے فرمایا کہ جب میں جنگل میں جایا کرتا تھا تو ایک آواز میرے کان میں آئی کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اے محمد، اور میں دیکھا کرتا تھا کہ سخت تخت ہے سنہری جو آسمان اور زمین میں معلق ہے، اور اس پر ایک نورانی شخص بیٹھا ہوا ہے. تو میں اس سے خوفزدہ ہو جاتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرا کئی بار دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور توریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے، ان کے سامنے یہ حال بیان کیا. تو انہوں نے کہا کہ آئندہ جب آپ یہ آواز سنیں تو خوف نہ کریں اور کان لگا کر سنیے کہ وہ کیا کہتا ہے. چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا. پھر وہی آواز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لبیک، یعنی میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور آپ اس امت کے نبی ہیں. پھر مجھ سے کہا کہ کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ، اور پھر دوسری بار کہا کہ کہو الحمدللہ رب العالمین، یعنی پوری سورہ فاتحہ کی تلاوت کی.